حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر معمولی شخص نہیں، معمولی آدمی نہیں. کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں، ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں، دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ. سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے. یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا، کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے. اللہ سے مانگ کے لیا. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے. مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، یہ کبھی آ جائے نا، میرا بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں. حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہے، حضور کی مراد ہے. اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب. اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور کیسے دعا مانگی؟ وہ یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی ارادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے. حضور نے مانگ کے لیا. اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے، میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں، سارا دن جناب عمر کی باتیں، سارا دن. اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوگے صلی اللہ، تو جاگ کے بیٹھے، خوش ہو کے بیٹھے. ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا. بابے اللہ کی تا ساون بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری، تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئی. یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن. یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں. الیکشن ہو گیا تو چھٹی، فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی، فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی. یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی. اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے، اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی، اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی. ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو. اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن. اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے. عزت اور وقار کی زندگی. جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی، حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے. رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں، انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے، پیدل ہی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے. عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے. اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے، گھر پہننے کی علیحدہ ہے، شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیوند نہیں لگ سکتے. حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں ہے، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں.
لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب، کیا کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے، شام کیا پہننا ہے. 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو غریب ہے. تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے. عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے. تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو. فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے؟ کوئی حرج نہیں. اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو، کردار میں پیدا ہو. وہ والا نقص بتانا. یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے. ننگے پاؤں گئے، پاؤں دھوئے، نماز پڑھائی، لوٹ آئے. او بھائی یہاں تو ہمارا بناؤ سنگار اترنا، جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا. جتنا ذوق شوق ہمارا بناؤ سنگار کی جانب ہے، اتنا بناؤ سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سنورے ہوئے ہوتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کو ترتیب دیا. ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے. حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا. کس کے رستے میں؟ بولے سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے. نہ کوئی تقریر کرے، نہ کوئی تدریس کرے، نہ کوئی پیری مریدی کرے، ختم ہو جائے. اگر باتوں کی پرواہ، لیکن وہ پرواہ. حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ. اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا. اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا، عمر شہید بھی ہوگا. یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی. وہ خلیفہ تھے. وہ کہنے لگے ٹھہر جا، میں عمر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے دوبارہ سنانا. اس کے سامنے. فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو. آ کے بیٹھے، خواب شروع ہوا. کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. دوسرا آپ خلیفہ بنے گے. جناب عمر کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے، چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو. مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے. اسے کہنے دو. یار یہاں تو لوگ ڈینگے مارتے، یہاں تو لوگ دعوے کرتے میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ، فلانے کو بھی بٹھاؤ، اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا. یہ تو بڑکے مارنے کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی. حضرت عوف بن مالک نے کہا آپ شہید کیے جائیں گے. میں نے خواب دیکھی ہے. نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں. شہید تو دلیر، جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں شہید تو دلیر. میں تو کاہل سا آدمی ہوں، سست آدمی ہوں، میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا. تو یہ خواب تو نے جو ٹھیک ہے دیکھا ہے نا، پھر سے دیکھنا. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر. تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے. افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا، اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا. اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا، تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کامل پیر ہے، کامل مرشد ہے، لوگ نہیں جاتے. میں کسی کا مرید ہو جاؤں، میرا پروٹوکول کدھر گیا؟ پتا ہوتا ہے یہ کامل استاد ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری تربیت کرے گا، لیکن لوگ شاگرد نہیں بنتے. میں کدھر گئی؟ یہ جو پروٹوکول کی مصیبت ہے نا، اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دیے. بڑے بڑے لوگ
اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول، وزراء، ایسی کوئی بات نہیں. ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں. ہمارا تو داماد بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں میں تمہارے گھر کیوں آؤں. ہمارا تو بھائی ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا، فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ. لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں. پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی، جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، سوار کر لیتا ہے، میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نی ٹوئی، اتے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف واصف ہی. میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری. حضور علیہ السلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی. 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی. یہ بات ہے حضرت عمر کی. اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے. میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو. عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے. حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے. عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے. یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے. ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا. اونٹ چرا، اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی. اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا. ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے. لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. دیکھو رسول اللہ کی شان، آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے. ساری نظریے سے پیار. یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ جس آدمی کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب، آپ کو وہی نظر آئے گا. وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں، حالات بڑے. میں کئی باری پوچھے انہوں نے، میں کہتا ترجمہ بھی 10 چھڑو کی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اور ٹائٹ حالات کون سے ہوتے ہیں جی؟ جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا، اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا، رونے. تو کئی میں نے ایسے دیکھے کرائے کا مکان ہے، ان سے پوچھے صاحب کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کی ہے کسی کو نہیں دی ہوئی. اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی. اندر سے خوشی ہے، اندر سے ہی. تو نے اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے، ناراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا. سارے صحابہ مل کے آئے، کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی، ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی، اب تو بڑا محال ہے. عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے. ملکوں کے سفیر آتے ہیں، عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیبند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. عمر کو مشورہ دو، طے ہو گئی بات. سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے؟ بندہ بھی تو ڈھونڈو نا. نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے، کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی. علی کہیں گے اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا، کس کام کے لیے جی؟ اللہ اکبر. یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا کہا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں، ایک کرتا نیا پہن لے. سفیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا، آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا.
میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہے، عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں، وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ، تو چلو کوئی حرج نہیں. اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا. جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے، تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی، اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں، تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو، اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر. تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے. اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے، گردن جھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے، رو پڑے. کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں، پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں. جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی، میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر آپ جائیے. عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے، سارے آ گئے. کہا اماں جی کیا بنا؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی عاجزی، ایسا رنگ، ایسا انداز، ایسا طرز حیات، ایسی زندگی. اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، بزدل. پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باپ سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا، فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی. فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں. فرمایا چپ کر، حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر. یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دیں، کیا کریں؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے، وہ فلانی بی بی بانٹے گی.
کہا حضور میں نے بھی بانٹنی ہے، میرے پہ کوئی شک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو تفصیل نہ پوچھ، تو خوشبو دے دے، کوئی اور بانٹے گی۔ خاتون خانہ تھی نا، کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی۔ اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی، وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا، تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو، لہذا کسی اور کو بانٹنے دے۔ زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تیری زوجہ ہونے کی برکت سے۔ بھائی یہ معیار رکھا، خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی، اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ، اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دو غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی، تھوڑا سا سرکہ، تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے۔ ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے، اس نے پوچھا عمر کدھر ہے، تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی۔ کہا 3 غلام تو کوئی نہیں، وہاں 2 ہی تھے، تیسرے تو امیر المومنین تھے۔ اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے ہیں، بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں، تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے، کھانا پینا بھی ایک طرح کا، اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی، لہذا کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا، اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا۔ میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ، اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ مقام غور ہے، مقام غور۔ 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا، نہیں پکانی ہے؟ کوئی بول دے نہیں، ہاں نہ نہیں کر دے، پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ وہ ایک اب کام شروع ہوا حالات ٹائٹ ہونا رہا، کیوں جی پکڑیں گے نا دیکھیں 10 محرم کو انشاءاللہ تعالی، ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی پروگرام ہوگا۔ تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے۔ اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین کے سے پیار کرنے والے ہیں، جو امام حسن حسین سے، ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا، ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے۔ حضرت امام حسن حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا، اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا، فرمایا شہید ہے، خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے، خود میرا عمر شہید ہے، تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے، اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور اہل بیت نبوی، یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اہل بیت کا پیار سن لو کان کھول کے، اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے، حضرت عمر نے۔ اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے، طاقت ہی نہیں تھی، کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے، جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت۔ اور ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا، وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ، میرا حساب کتاب عیسائی تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ۔ کہنے لگے حضور مسجد نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو؟ جنہیں اللہ دور کرتا ہے۔ فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا؟ اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا، یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کہا اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا۔ ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ غیروں کو جو عہدے دے دیے جرانے سارے غیروں سے، روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے، چین ہمارا دوست ہے۔ او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا
کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، اس کو کہو نہ اس حکومت پہ دباؤ ڈالے، لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو دے دیے تو اپنے پس گئے۔ حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے، ذمی کافر کا ہم، ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے، بدامنی نہ پھیلائے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر کو نظر آ گیا، فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں؟ حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا کافر کو، گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے۔ حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے، فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو۔ کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے، اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ مزاج یہ نہیں کہ کافر۔ حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں، کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا۔ اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے، پر بے ایمانوں ظالموں بدذاتوں تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے، تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو۔ یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو، انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو، انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو، انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو۔ ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں، یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے۔ کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کتنے ظلم کی بات ہے۔ ہم جب غیر کو اتنا تحفظ دیتے، ہم نے دیکھا ہے، مجھے 20 لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے لیں، مجبور ہیں جی، دروازے پہ آ گئے ہیں، ہمارے کام کاج کرتے۔ 20 لوگ، عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے، وہ مسائل کا بیان کرنا ایک علیحدہ بات، لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے۔ تم کس قدر زیادہ بے ایمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں، اور اس سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں، وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ، وہ بڑے ذلیل ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں، جو برما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی، اس قدر مسلمان تڑپا ہے، لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی، اور یہ ان کے کماش، ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں، ان بے ایمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے۔ تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی؟ ڈرو اللہ سے، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے، اتنا سخت تیرے رب کی پکڑ ہے، اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی؟ یاد رکھیں اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی، جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے، اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ بہرحال بات دور نکل جائے گی، اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں۔ اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن ملنے۔ آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے، میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ، عشق ہونا اپنی جگہ پہ، انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ، جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقلِ غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح، جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسریٰ تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں، اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں، اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں، لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے، اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں، پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اندر بیٹھے ہیں جناب عمر، اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے، میٹنگیں جاری ہیں، آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر، ابا جی ملنا ہے، بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اندر آئے، صاحب زیادہ باہر کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے۔ کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے، وہ سردار ہیں جنتیوں۔ کون آئے؟ سارے بولیے امام حسن، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ۔ امام حسن آئے،
تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا، کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے. کہنے لگے وہ اندر بیٹھے، کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے، لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، آپ جانا چاہیں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں، اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی، میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے. یہ بات کہہ کے امام حسن چلے گئے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی، اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آیا تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں تو کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا. کوئی بڑی بات نہیں تھی، دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی، پر بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں، یہ حسن ابن علی ہے، یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے، فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے، سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے، کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، اور منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی، جوش جذبات میں. کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے ہیں. میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے، اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا، کافر بول اٹھا. اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا، اللہ بخاری پڑھیے نا، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے کی موت نہ دینا، شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی، اور حضرت علی ساری داڑھی آنسوں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ نہیں یہ کون گیا ہے؟ کہ حضور کیا ہوا؟ اب فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے، اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کی عمر کر کے گیا. میرے بھائی بطل عزیز، بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے. عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دیں، میری قبر پہ بوجھ نہ رہے، اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا، وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا. ان کا پیار آپس میں اتنا، اور تو اختلاف ثابت کر رہا. 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روضے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے، بخاری ہے بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے، کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے، حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں. سید عائشہ رو پڑی، فرمانے لگی کہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا، پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا. اسے کہو جاؤ
گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا. جاؤ میں نے جگہ دی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیدہ شکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اس خدا دوست حضرت پہ آپ یقین کریں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضرت عمر کا جب نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے خدایا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہو کر گزرے، ایسا شخص بھی آیا جس نے دنیا ساری اسلام کی گرویدہ کر دی، اور وقت آیا تو چرواہوں سے معافیاں مانگ مانگ کے کہا کہ دیکھنا عمر کے بارے میں دل میں بات کوئی نہ رکھنا. اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے سب سے بہتر وہی. سنیں عزیزو، کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی، آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تانوں کی پتہ ہوگے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے. ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے. کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے. بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا. فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے. اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے. کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں بندہ ملے. کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی. تو میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر. کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا. فرماتے ہیں 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اس سے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے. فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا. میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں. یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا، دیر تک روتا رہا. میں نے کہا نہیں یار تو بتا. کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہو گئے. میں نے کہا میں نہیں ہوتا، تو بولنا. کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجہ والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے و خالی آوے. کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کو بتاتا ہے. میں نے کہا تیری غلطی. کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان. میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا. آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے.
میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے، نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں، ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے، ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے، وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہیں، صرف میں سیاح ہوں، کام جو صحیح چل رہا ہے۔ او بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں۔ ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے، حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار تو بڑے موٹے دماغ کا ہے، کس طرح کے سوال پوچھتا ہے؟ بادشاہ تھا نا، کہنے آپ بتائیں۔ تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں، نیچے آ پھر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جناب بتائیں۔ فرمانے لگے تو سوالی ہے نا، تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں، کہ جناب آ جائے۔ ہارون رشید نیچے آ گیا، امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے رب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا، 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں، یہ تجھے سمجھا رہا ہے، لہٰذا سمجھ پہ قائم رہنا، تکبر نہ کرنا، ایک ہی تو منٹ لگتا ہے، یہ تجھے سمجھا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب پی کے گھر آ گیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا، مہندی والے دن چودھری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ تو حاجی بھی ہیں تو ڈیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے؟ کہتے میں ڈیرے تو تھا مینوں نہیں پتا، وہ کار لگے سب۔ حاجی صاحب آپ کو سارا پتہ ہے اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا، یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے قلوں کی وجہ سے، لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا، کول والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے، رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے۔ اگر تو نے ڈھول ڈمکا شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کول والے دن بھی بجا، تیرا پتہ چلے، جنازے پہ بھی بجا، کیا تماشا ہے؟ مذہب صرف رسم ہے، ضرورت ہے، کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو، باقی جو مرضی کرو۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، بکرے کیتی جاندے ہو، فرد پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، او 10 ہوتے سے بلے نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو، او 10 ہوتے سے بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ کوئی طریقہ ہے؟ کول شریف پہ مولوی صاحب تشریف لائیے گا ابا جی کے کول ہے تو میں تو کہتا ہوں بجا نہ بینڈ باجے والا آج میں، تیرا پتہ چلے کہ یہ دو کام کیسے ہوتے ہیں، تو کس طرح 2 کشتیوں کم، سمجھ نہیں آتی بات کی۔ میں تو جاتا ہی نہیں بینڈ باجے والی شادی میں کہتا ہوں جن کو مرضی پڑھا لو نکاح، ہم سے نہیں 2 کام ہوتے، اللہ روزی دینے والا ہے، ایک ہی کرتے ہیں، 2 رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، موج کرو۔ ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں، ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ کریں اور یاد رکھیں اس بات کو۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی، اماں روٹی دے، تو اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا، میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھل کے بات نہ کر سکے۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری، لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ وہ میں نے کہا میری اماں کا، وہ تو لوگوں نے رات کو دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں
کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا. میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی. 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے کہتا جا دوڑ جا، تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے. فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا. میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے. کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں. اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا. رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ. محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے. میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے. اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے. اللہ تو معاف کر دے اسے، اللہ تو اس سے درگزر فرما، اسے معاف کر دے. میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا، تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا، میں ماں ہوں، میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی. فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. پلٹا پلٹا جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر، جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر، دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. عزیز دوستو قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو. اس آیہ مقدسہ پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موبائل فون سائلنٹ کر دیں. اور یہ جو ویڈیو بناتے تھک جاتے ہیں دوست موبائل فون والے، یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی سے ہی کوئی رابطہ شابطہ کر لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بنی بنائی مل جائے گی. تصویریں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے ضرورت بنا لی، بس ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں ورنہ اصل کام رہ جاتا ہے. ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اس لیے اتنا زیادہ اس کو ضروری نہ بنائیں، حد ہی ہو گئی ہے تصویروں والی. میں تو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اشتہار بھی بغیر فوٹو کے چھپے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. اور میری یہ بھی رائے رہتی ہے کہ تھوڑا نام لکھا جائے، محمد اجمل قادری سے بھی لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا کون صاحب آ رہا ہے. ہمارے اشتہار پہ کچھ ایسے القابات لکھے ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، تو ایسی چیزیں پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تھوڑے القابات کے ساتھ سادہ کام کریں، سادگی میں ہمیشہ حسن ہوتا ہے، اور جو سادگی ہوتی ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین. بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بھائی، تشریف رکھیں سارے سنگی، اور میری طرف توجہ کریں. بچہ کوئی اٹھے تو اسے پیار سے بٹھا دیں. میں ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنے والا ہوں تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور سبحان اللہ بھی صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کہنی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. کبھی کسی مولوی نعت خواں اور کسی کی توجہ کر کے سبحان اللہ نہ کہیں ورنہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چپ کر کے بھی سنیں تو مجھے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. سننا بہرحال آپ کے لیے بہتر ہے، اس پہ ضرور سنیں. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کچھ باتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. جب لوگ کہتے ہیں نا جس کا ایمان ہے وہ پڑھے، تو جو بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے سوچ کہیں اور چلی گئی ہے وہ بے ایمان تو نہیں نا. ہاں تو کیوں اس قسم کے جملے ہم بولتے ہیں جن کی شریعت ہی ہمیں گنجائش نہیں دیتی.
اجازت نہیں دیتی کہ جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. تو جس نے تازہ بائی پاس کرایا دل کا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ. اس کو حکم ہے کہ وہ نیچے رکھے. یہ جذبہ ہے, ضرور ہونا چاہیے. ہاتھ کھڑے دیے ہی اللہ رسول نے اپنے لیے ہیں تو ہونا ضرور چاہیے, لیکن اس کو اتنا فرض نہیں سمجھنا چاہیے. ماحول میں بہت زیادہ. اور ایک اور بڑا ایشو ہے ہماری محفلوں میں, وہ نوٹ پھینکنے کا ہے. کیا ضرورت ہے؟ نذرانے کا یہ سٹائل نہیں, اور نہ یہ کام کریں. میلاد کی محفل میں آ کے بھی غریب آدمی پریشان رہتا ہے. وہ کہنا میرے کو دتھی ہوندی تو میں بھی اگے بہندا, لہذا پیچھے بابو لوگ کے دتھی بھی کوئی نہیں. اس لیے میلاد کی محفلوں میں بھی جو 50,000 روپیہ دیتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں. یہ جو اسٹیج ہے نا جس پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو میرے جیسے لوگ آ گئے ہیں تو خرابی ہوئی ہے, ورنہ تو یہ پیر میرے علی شاہ کا اسٹیج ہے, ورنہ جو محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کا اسٹیج ہے. اس پہ تو جو جس کا دل آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے. پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہا ہے, کون کس کا کلام پڑھ رہا ہے. کوئی اس نے تحقیق نہیں کرائی کہ یہ پڑھنے والا تھا بھی کہ نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. بڑے بڑے شعراء مولانا حسن رضا صاحب جیسے لوگ نعت لکھتے تھے تو پہلے چیک کراتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب پتہ ہی کوئی نہیں. یہ بڑا سنجیدہ اسٹیج ہے. یہ میاں شیر محمد شرک پوری کا اسٹیج ہے, یہ حضرت امیر ملت کا اسٹیج ہے میرے بھائی, یہ علامہ کاظمی کا اسٹیج ہے, اور یہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا اسٹیج ہے. اس پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے, اور کبھی بھی محفل کو کمرشل نہ بنائے. زندگی میں یاد رکھیں, اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. لوگ آ کے شکوہ کرتے ہیں فلانا مولوی پیسے مانگتا ہے, تو میں نے کہا وہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ دیتے ہیں. آپ مارکیٹ بند کر دیں تو بندے سارے صحیح ہو جائیں گے. یہ مانگنے والے کی غلطی نہیں, یہ ریٹ لگانے والوں کی غلطی ہے. جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ وہ بننی بند ہو جاتی ہے. تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے لوگ پرموٹ کیے جنہوں نے نعت بیچی 10,000 کی, تلاوت بیچی 10,000 کی, معاذ اللہ تقریر بیچی, کیوں ایسے لوگ پرموٹ کیے؟ کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, اور میرا دین پارا ہے نہ نہیں. اور یہ یاد رکھ لو زندگی میں, اس کی کو تھوڑی اور کم کر دیں جی, اللہ آپ کو جزا دے, برکت دے. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. سر اسی کا اونچا ہوتا ہے جو دینے کا عادی ہوتا ہے. جو کشکول طلب دراز کر کے رکھتے ہیں ان کے بھی کبھی سر اونچے ہوئے. وہ کسی نے کہا تھا, مجھے بعد لوگ فون کرتے ہیں, کہتے ہیں صاحب آپ کا ریٹ, تو میں کہتا ہوں تو کو دیتا ہی نہیں جانا. تو کیوں آپ ایسی بات کرتے ہو بھائی, ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں, کیوں ہمارا آپ ریٹ لگاتے ہو؟ یہ شعر سن لیں, یہ شعر آپ کو فائدہ دے گا, اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. تو جس کو بے حساب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا, ایک طرف نعرہ لگتا ہے کون دیتا ہے دینے کو, دوجے پاس والے نے دیا جے ویزا. اور ظالمہ ان پہ آندہ سے نبی پاک کو لینے نے, نذرانہ کوئی تحفہ دے تو لینا سنت ہے. لیکن یہ جو سٹائل ہے نا کہ طے کرنا, اور پہلے ماڑے بندے دی پہنچتے محفل بھی کوئی نہیں رہ گئی, وہ بھی آندہ کمیٹی نکلے گی تو جلسہ کریں گے, ایڈا مہنگا جلسہ, اس کی پہنچ میں تو محفل بھی کوئی نہیں. غریب آدمی تو اب ترس گیا ہے نعت سننے کو بھی, اس لیے کہ اس کا بھی ریٹ ہے. باز آئیں اس چیز سے. ہمارا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ, دکاندار کو بوتل دی تیل والی, بھر کے دے دو. اس نے بھر کے دی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم دین ہیں, آپ 3 آنے دے دیں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے, فرمایا تو پورے رکھ, میں احمد رضا ہوں, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا, تو نے میرا 2 آنے ریٹ لگایا, آپ عالم ہے تو 2 چھوڑ دیں. اس لیے سنجیدگی پیدا کریں یار, کوئی ضروری نہیں, کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سنتا تب بھی ٹھیک ہے. جن کی پڑھ رہے ہو وہ تو سن رہے ہیں کہ نہیں, یہ کافی نہیں کہ جن کی پڑھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں. اس لیے مہربانی فرمائیں اس ماحول کو خاصا سنجیدہ کریں, اس پر خاص محنت کریں. اس لیے نہیں کہہ رہا بنانے کے لیے, مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو ہوں, میرا دل نہیں مانتا جب میں اسٹیج پہ ہوں تو کوئی بندہ نعرہ لگائے. کیوں بھائی, کوئی ضروری ہے؟ بوڑھا آدمی بیچارہ بیمار بیٹھا ہے اور عشاء کا وقت کا وہ آیا ہوا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ جی, پیر صاحب آ گئے تھے, پیر صاحب ٹائم نہ لاؤ. کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کرنا ہے, بیٹھا رہنے دے لوگوں کو, کوئی فرق نہیں. یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں, آپ ماحول کو صحیح کریں, آپ کے جلسے کئی گنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
اور میری آخری گزارش تمہیدی بات کرنا وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں. جو قاری صاحب نے عشاء کے فوراً بعد تلاوت کی انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا, وہ بے قاعدہ کیوں تھی؟ پھر جو دوبارہ 1.5 گھنٹے کے بعد باقاعدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا؟ کہتے ہیں ان باقاعدہ شروع ہونے لگی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ باقاعدہ محفل عشاء کے بعد شروع کریں, ٹائم دیں, نعت خواں کو وقت دیں اور دعا کا ٹائم لکھیں. آپ میرے پاس کبھی آئیں, ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا, لیکن ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اگر فجر سویرے تنگ ہو جائے تو ساری رات جلسے کا مقصد کیا ہوگا؟ اور مختصر بات کریں گے خیر الکلام ما کلّ ودلّ تو وہ بڑی بہترین رہے گی. سنجیدگی لائیں تاکہ جس آدمی نے سویرے کام پہ جانا ہے وہ 10 کیا گیا کہ میں چلا 8 بجے محفل شروع ہونی ہے تو لو 9:45 میں تھوڑے کول ہوواں گا انشاءاللہ, تاکہ باقی کا کام بھی کر لیں. یہ ماحول, یہ میں گزارشات کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں. چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں, میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کر جائے. یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں, انشاءاللہ یہ رش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس اور برکت ہوگی اس بات کی. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے, اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے. فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو, ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, ٹھنڈی چھاؤں, میٹھی زندگی. ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے, اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا, کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو, تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے. ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے. ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا. رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا, اللہ اکبر, دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا, توجہ ہے میری بات پر, جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اور یہ لفظ رب یہاں 2 معنی میں آیا ہے, علماء بیٹھے. رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا, کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا, یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں, تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی, اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو, اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے. بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے. ماں کے سینے میں نا, دیکھیں نا, ایک بچی ہوتی ہے BA, وہ اس نے کر لیا, اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اور بیٹی کہتی ہے اماں جی تو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی, اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے, خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی, وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی, وقت پہ نہیں اٹھی, مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی, لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے. ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے, فٹافٹ جاگتی ہے. ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی, اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا, اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے. وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, جھوٹی تھی, یہ سچی ہے.
اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی آپ کو پتا میں شرارتی ہوں, کبھی میں شرارت کرتا تھا نا کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی. کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو, تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی, تو آج بھوکا ہی رہے گا. بالکل نہیں دینا, ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی, قسمیں اٹھاتی تھی, پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, ڈھونڈ کے, اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی, رونا میری اماں شروع کر دیتی. میں اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا. پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی, میری مرضی کا. اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی. ابا جی وہ جھوٹی تھی, پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا, اب آدھا گھنٹہ. یہ بڑی سچی ہے جواب آئی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے, کہتی ہے روٹی نہیں دینی. پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی. یہ سچی ہے, وہ جھوٹی تھی. تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا, اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ. اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا, وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی ہے, اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ, بڑا سچا. بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے, اماں کہتی ہے روٹی کھا لے, کہتا نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے. تو اماں منتیں کرتی ہے, کہتی ہے چل تم دس کی کھانا ہے, تینوں سیویاں نہ بنا دیا, فٹافٹ دال پک جائے گی, کیا کھائے گا؟ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پر آپ بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا. لیکن اماں کہتی ہے اسے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس درد کو سمجھنا. میں غلام ہوں ایک آستانے کا, اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں, اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5,000 روپیہ نذرانہ دو نا, پیر صاحب دعا کرنا, تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے, رٹی رٹائی, اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے, اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے, ویسے ہی اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا, وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے, اور ساری رات مصلے پہ بیٹھے. اس درد کو سمجھنا. اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے, ویل ڈریس نوجوان, وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے, 7,000 کا جوتا خریدتا ہے, وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے. لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ, بچوں کے کپڑے خرید لے, میرے صحیح ہیں ابھی کل بھی تو خریدے تھے. اور باپ, اور تو سمجھے نہیں یار, 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی, لیکن تیرا خیال رکھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا, وہ جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں. تو ماں باپ کے بارے میں, اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں بھائی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی, تسی پیسے ادا کر دے کی ہو, ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو. ترمذی شریف کے لفظ ہیں, ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں, میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے, اور میں نے خود محنت کر کے کمائے, اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں, اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں, ابا جی نے نہیں دیے, وراثت نہیں, حصہ نہیں ملا. حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے, پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں. تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا. تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے, تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے. ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا, یہ تو وقار ہے انسان کا. جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے, اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا. یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے. اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا, اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی, 350 کمرہ تھا محل کا, اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی. اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی, ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا. اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے, اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ. اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا. پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے, ساری دنیا کی مرتی ہیں. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے,
بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری. میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے. ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی. ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا. کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں. میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا. یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے. تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا. باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں ایک پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری. اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں نہیں، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں. وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو. تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا. تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیا؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے. اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے. بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے یا، اس کے کون سے دانت ہیں. تو پلیٹ میں ڈال کے بلائی ہے. تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا. بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نپولین. پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا. توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آ جائے. کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی. یاد رکھیں اور غور کریں، ماں اور باپ. اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی. یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ. ہاں بے شک. اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں، کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو. لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نام معاف کرنا، تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے. اس لیے بلے شاہ سمانی اڈ دیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دے، وقت دیں. چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھے. آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی. وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا. باپ کے پاس بیٹھے اس سے مشورہ لیں. میرے ابا جی کسان تھے، میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی، درجنوں چیزیں سیکھی. میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی. کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں، تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا. الحمدللہ بڑا فضل ہے. میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، ہمیشہ چھالے، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی.
یہ لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ مرشد نہیں ہوتے، اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ، تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو، سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا. تو اماں دے کول تے ایویں 2 منٹ راتی پہ یہ نہ آکھی اماں پیر کٹے نہ رضائی جو تیرے کوٹ چھڑا. تو اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا ہے تو سو جا کے. میں کدو کام لگی سا، میں کدو حال وان ڈئی سا، جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے. تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا، سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نوں دے. راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے. اللہ گھٹیا کوئی نہیں سو، ابھی کاروائی پائی سو، لیکن وہ سب کو بتاتی. تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے بیٹھ. میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا، اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ. کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق، تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے کم جاتا ہوں. تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے، میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ نہ سو گئے. میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر، نیچے آ جا، 2 بج گئے، وہ شوگر کی مریض ہے، آنکھ کھول جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی، تو دروازہ کھول دے. اندر دستک دی تو دقت ہو. تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے. دعا ہے اللہ ہماری نسل کو حضرت عمر کے نقش قدم کا مسافر بنائے. آخر دعویٰ